الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ علماء کرام، حاضرین مجلس، عزیز بچوں، ہم سب کے لیے بے حد خوشی کا یہ موقع ہے کہ آج ہمارے اس مدرسے سے حفظ کرنے والے 4 ایسے عزیز طلباء کی دستار بندی ہوئی جنہوں نے کہ قرآن کریم کو مکمل حفظ کرنے کی سعادت حاصل کی۔ اس سے پہلے بھی اس ادارے سے بہت سے طلباء فارغ ہوتے رہے ہیں اور ذمہ داران ادارہ اور ذمہ داران مدرسہ اس طرح کا پروگرام منعقد کرتے رہے ہیں۔ یہ پروگرام تو ایک رسمی طور پر منعقد ہو کر کے ختم ہو جاتا ہے، یہ ایک کارکردگی ہوتی ہے ادارے کی طرف سے، مدرسے کی طرف سے، اساتذہ کی طرف سے، کہ ہمارے اس ادارے نے تعلیم کے میدان میں خاص طور پر حفظ قرآن کے تعلق سے کیا خدمات انجام دی ہیں۔ یہ بہت ہی عظیم اور بہت ہی مبارک قدم ہے اور یہ بچے واقعتاً مبارکباد کے مستحق ہیں، اور وہ تمام بچے جو حفظ قرآن سے جڑتے ہیں اور قرآن کریم سے وابستہ ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ان کے والدین بھی مبارکباد کے مستحق ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو قرآن کے حفظ کرنے کے لیے فارغ کرتے ہیں اور مدرسے کی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ وہ ذمہ داران اور اساتذہ بھی مبارکباد کے مستحق ہوتے ہیں جو ان کے تعلیم و تعلم میں دلچسپی لیتے ہیں اور ان کی تعلیم کے لیے اسباب مہیا کرتے ہیں۔ آج کے اس زمانے میں جب کہ تعلیم کے تعلق سے بہت سارے راستے کھلے ہوئے ہیں، دین کی تعلیم کو حاصل کرنا اور دین کی طرف رغبت کرنا، ایسی مثالیں پہلے کی بنسبت کم ہوتی جا رہی ہیں، لیکن پھر بھی آج دیکھا جا رہا ہے کہ ہم اہل اسلام کے اندر بہت حد تک اب بھی جذبہ دینی موجود ہے جو اکساتا ہے اس بات پر کہ اپنے بچوں کو دین سے وابستہ کیا جائے اور کتاب و سنت کی تعلیم کے زیور سے آراستہ کیا جائے۔ یہ بچے جب چھوٹے ہوتے ہیں اور قرآن کو یاد کرتے ہیں تو ان کا حفظ مضبوط ہوتا ہے۔ الحفظ فی الصغر کالنقش فی الشجر فی الحجر، جیسے کہ بچپن میں اگر کوئی چیز یاد کر لی جائے تو ایسا ہے جیسے کہ پتھر پر نقش بنا دیا جائے۔ ویسے تو آپ کسی بھی عمر میں قرآن کو یاد کریں، قرآن یاد ہو جائے گا۔ چنانچہ صحابہ کرام کی ایک کثیر تعداد جو مشرف باسلام ہوئی بڑی عمر میں، لیکن وہ قرآن سے وابستہ ہوئے، قرآن سے جڑے اور حافظ قرآن ہوئے، لیکن بچپن کا زمانہ کچھ اور ہی ہوتا ہے۔ لہذا یہ بچے ابھی سے جو حافظ ہو گئے، انشاءاللہ تبارک و تعالی آخر تک ان کا حفظ برقرار رہے گا۔ ہاں البتہ ان کی ذمہ داری ہوگی کہ قرآن سے پورے طور پر یہ جڑے رہیں، ورنہ تو قرآن اسی طرح سے بھاگتا بھی ہے، بلکہ حدیث کے الفاظ میں تو یہ ہے کہ جیسے اونٹ اپنا رسی توڑا کر کے بھاگنے کے چکر میں ہوتا ہے، اس طریقے سے قرآن بھاگتا ہے۔
اگر ہم نے اس کی تلاوت پر مداومت نہیں کی، ہمیشہ اس کو پڑھا نہیں، اس کو یاد کرنے کی کوشش نہیں کی، اس سے اگر غفلت برت دی تو یہ قرآن بھی آپ سے غافل ہو جائے گا، اور نتیجہ یہ ہوگا کہ ساری کی ہوئی محنت پہ پانی پھر جائے گا۔ تو اس بات کی ضرورت ہوتی ہے کہ یہ بچے جنہوں نے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے قرآن کریم کا حفظ کیا ہے، اسی طرح سے اس کی قدر کو پہچانیں، اپنی قدر کو پہچانیں، اور اس قرآن کریم کی بار بار تلاوت کرتے رہیں، اسے محفوظ کرتے رہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ قرآن محفوظ رہے گا، اور جب یہ قرآن محفوظ رہے گا تو یہ بھی محفوظ رہیں گے۔ اور قرآن کا حافظ جب قرآن پڑھتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اسے بہت نوازا جاتا ہے۔ اور یہ قرآن کی حفاظت کے ذرائع ہیں، ذمہ داری جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ابھی میں نے ایک جو آیت پڑھی کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے، تو حفاظت کے سامان بھی اللہ ہی مہیا فرماتا ہے۔ لوح محفوظ میں رکھ دیا، لوح محفوظ سے اتارا تو سمائے دنیا پر بیت العزت کے اندر رکھ دیا، وہاں سے اتارا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ نازل فرمایا، پھر وہاں سے صحابہ کرام تک پہنچا، اور تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، اور یہ سلسلے ذرّی اب تک چل رہا ہے، اور ایک زیر اور زبر کا کہیں بھی، ایک نقطے کا کہیں بھی فرق نہیں ہے، بلکہ ایسے واقعات تو ملتے ہیں کہ اس چیز کو دیکھ کر کے کتنے عیسائی، کتنے یہودی مشرف با اسلام ہو گئے۔ آتا ہے کہ مامون رشید کے زمانے میں اس کے دربار میں علماء کی مجلس لگا کرتی تھی، اہل علم جمع ہوا کرتے تھے۔ ایک یہودی یا عیسائی جو بہت ہی بڑا عالم، فاضل، زباندان، طلاقت لسانی، بات کہنے کا سلیقہ، شکل صورت کے اعتبار سے بھی ممتاز، قد و قامت بھی اچھا، مامون رشید نے کہا کہ تم اتنے باکمال ہو، مسلمان کیوں نہیں ہو جاتے؟ اس نے کہا کہ بھئی میں اپنے آباء و اجداد کے دین پر قائم رہوں گا، میں اپنے آباء و اجداد کے دین کو نہیں چھوڑ سکتا۔ ہو گئی بات ختم۔ سال گزرنے کے بعد پھر دوبارہ جب وہ مجلس بپا ہوتی ہے، مجلس منعقد ہوتی ہے، تو وہ آتا ہے اور مسلمان ہو کر کے آتا ہے۔ مامون نے پوچھا کہ آخر اس وقت تو میں نے تم سے کہا تھا کہ مسلمان ہو جاؤ، تو تم نے تو انکار کیا تھا، اور آج تم خود ہی مسلمان ہو کر کے چلے آئے۔ اس نے کہا بات اصل یہ ہے کہ میں خطاط ہوں، میں کاتب ہوں، خوشخط ہوں، بہترین لکھنے والا ہوں، یہی میرا ذریعہ معاش ہے۔ میں نے توریت لکھی اور بہت ہی خوشنما انداز سے، بہت ہی بہتر اور بہت ہی اچھے انداز میں، اور لکھنے کے بعد میں لے جا کر کے توریت کو ان کے ماننے والوں کی خدمت میں پیش کیا اور بیچا اور فروخت کیا، پیسہ ملا، ان لوگوں نے وہ توریت رکھی، میں چلا آیا۔ زبور لکھی، اسی طریقے سے میں نے کیا اور لے جا کر کے فروخت کیا، اس کے ماننے والوں نے لیا اور میں واپس چلا آیا۔ انجیل کا بھی یہی حال ہوا، میں نے لکھا، لکھنے کے بعد، لیکن لکھنے میں ایک خاص کام کیا تھا، میں نے کچھ ادھر کا ادھر، ادھر کا ادھر، خرد برد کیا تھا، یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ لوگ اس خرد برد کو، اس کمی بیشی کو پکڑ پاتے ہیں یا نہیں پکڑ پاتے، لیکن ان لوگوں نے کچھ نہیں پکڑا۔ ایسے ہی اپنی کتاب زبور رکھ لی، انجیل رکھ لی، توریت رکھ لی، لیکن میں نے قرآن کے اندر بھی کچھ اسی طرح سے کیا، ادھر کا ادھر، ادھر کا ادھر، ادھر کا ادھر۔ کاتب کے اندر تو اتنی طاقت ہوتی ہے کہ بہت سی چیزیں حذف کر دیتا ہے۔ ایک کاتب تھا، اس نے جتنے شیطان اس میں لفظ آیا ہوا تھا، قرآن سے شیطان کو اڑا دیا، اور لوگوں نے کہا یہ کیا کیا تم نے؟ کہا کہ شیطان کا کیا گزر ہے قرآن کریم کے اندر، لہذا اس نے شیطان کو حذف ہی کر دیا۔ تو لکھا اس نے بھی ادھر ادھر، خرد برد کر کے، یہاں وہاں کر کے، کچھ چیزوں کو ادھر ادھر منتقل کر کے ایک قرآن تیار کیا، بہترین خوشنما انداز سے، اچھی کتابت میں لے جا کر کے مسلمانوں کی خدمت میں پیش کیا کہ بھئی میں نے قرآن لکھا ہے، لے لو۔ کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، دیکھ لیں، ذرا ملا لیں۔ دیکھنے اور ملانے کے بعد ان لوگوں نے کہا کہ نہیں، ہم اسے تو نہیں لے سکتے، یہ تو یہاں پر یہ غلطی ہے، یہاں پر یہ غلطی ہے، یہاں پر یہ اضافہ ہے، یہاں پر یہ کمی ہے۔ کہا جب یہ چیز میرے سامنے آئی تو میرے دل نے پورے یقین کے ساتھ یہ طے کر لیا
کہ یہ قرآن واقعتاً وہی قرآن ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات کرامی پہ نازل ہوا ہے، اس میں کہیں سے کمی بیشی نہیں ہو سکی ہے۔ ان کتابوں کے اندر تو تحریف ہے، کمیاں ہیں، اس میں خرد برد کیا گیا ہے، ادھر ادھر کیا گیا ہے، ہر زمانے میں کیا گیا ہے۔ ایک ایک انجیل کے کئی نسخے آج بھی موجود ہیں، کوئی اس کی سند موجود نہیں۔ ہمارے ہاں تو سند کا ایک سلسلہ ہے، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی حفاظت کی ذمہ داری لے لی ہے تو ظاہر ہے کہ اس کی حفاظت کے طریقے بھی اس نے بنا دیے۔ چھوٹا سا بچہ ہے، قرآن یاد کیوں 4 سال کے بچے کی تاریخ میں آتا ہے، 4 سال کے بچے تک نے قرآن کو پورا کے پورا یاد کر رکھا ہے۔ ایسے بھی حفاظ موجود ہیں کہ ایک دن میں قرآن یاد کرنے والے، ایک دن اور ایک مہینے میں اور سال بھر میں تو آج دیکھ لیجئے نہ جانے کتنے ہی یاد کرنے والے۔ آپ کسی اور کتاب کے یاد کرنے والوں کی اس طرح کی مثال نہیں پیش کر سکتے، لیکن قرآن کریم کی صورتحال یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے اگر ان کے سامنے ان کو لگا دیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے سینے کو کھول دیا کرتا ہے اور وہ قرآن محفوظ کر لیا کرتا ہے۔ کوئی دنیا کی کتاب ایسی نہیں مل سکتی، اور یہی وجہ ہے کہ جب اس ہندوستان کے اندر انگریزوں کا تسلط ہوا اور انہوں نے جائزہ لیا اور پورے ملت اسلامیہ کے جائزہ لینے کے بعد یہ طے کیا کہ جب تک ان مسلمانوں کا رشتہ مکاتب سے، مدارس سے، کتاب اللہ سے، سنت رسول سے وابستہ رہے گا، تب تک یہ لوگ اپنے دین پہ قائم رہیں گے اور دین سے دور اور برگشتہ نہیں ہو سکتے۔ کیوں نہ ایسا کیا جائے کہ ان کے ہاں سے قرآن کو حذف کر دیا جائے، قرآن کو تلاش کر کے طے کیا، تلاش کر کے اس کو جلا دیا جائے اور ختم کر دیا جائے، تاکہ نہ قرآن رہے اور نہ قرآن کی وابستگی رہے اور نہ یہ دین سے وابستہ لوگ رہ سکیں۔ لیکن جب غور کیا کہ ٹھیک ہے یہ اوراق پہ لکھے ہوئے، کاغذات پہ لکھے ہوئے قرآن کو تو ہٹایا جا سکتا ہے، لیکن وہ جو سینوں کے اندر محفوظ ہے اسے کیسے ہٹایا جا سکتا، اسے کیسے نکالا جا سکتا؟ یہ چھوٹے چھوٹے بچے، یہ اگر میں غلطی کروں، بڑا سے بڑا آدمی غلطی کرے، وہ کھڑا ہو کے ٹوک دے گا کہ نہیں یہاں زیر کی کمی ہے، یہاں زبر کی کمی ہے، یہ غلطی ہے، وہ غلطی ہے۔ لہذا قرآن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محفوظ رکھا، قرآن کے احادیث نبویہ کو محفوظ رکھا۔ ہمارے علماء کرام نے احادیث نبویہ علی صاحب الصلاۃ والتسلیم کی سندوں کو محفوظ کیا، ہم سے لے کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک سلسلے سند آج بھی محفوظ ہے۔ ہم اپنے استاد، اس کے بعد ان کے استاد، ان کے بعد ان کے استاد، ان کے بعد ان کے استاد، اور یہ سلسلہ چلتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ قرآن کا سلسلہ حفاظت تو تواتر کے ساتھ ہے کہ یہ وہی قرآن ہے، اور مصحف عثمانی وہ جو حضرت عثمان غنی نے مصحف کی شکل میں جمع کیا تھا اور مرتب کر کے انہوں نے شام میں، مصر میں، دوسرے علاقوں میں، مرکزی علاقوں میں بھیجا تھا، وہ تو محفوظ ہے، آج بھی تاشقند کے اندر موجود ہے، آج بھی استنبول کے اندر موجود ہے۔ لیکن اس کے علاوہ جو سینوں میں محفوظ ہے آخر اسے ختم کر سکتے ہیں۔ تو احادیث نبویہ کی حفاظت کی گئی، پورا سلسلہ سند یہاں سے لے کر کے وہاں تک ہمارے علماء نے محفوظ رکھا، اور ظاہر ہے کہ اس کی نظیر دنیا کے اندر کہیں بھی نہیں مل سکتی۔ لیکن میرے عزیز طلباء اور ہم سب، یہ جو عظیم علم ہے، اس عظیم علم کی برکتیں بھی ہیں، اس کے کچھ تقاضے بھی ہیں، اور اس تقاضوں پر عمل کرنے کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ ہم تیار بھی رہیں۔ کوئی بھی نیک کام یا کوئی بھی اچھا کام، سب سے پہلا کام تو یہ ہوتا ہے کہ ہم سب نیتوں کو درست کر لیں۔ اگر نیت صحیح ہے تب تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ہمیں اس کا اجر ملتا ہے، لیکن اگر نیت صحیح نہیں ہے تو پھر اجر نہیں ملتا، بلکہ اس کے برخلاف سزا کے ہم مستحق ہو جاتے ہیں۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے قلوب کی تہ تک اندر کی باتوں کو جانتا ہے۔ ریا نہیں چاہیے، نام و نمود نہیں چاہیے، ظاہری دکھاوا نہیں چاہیے، صرف رضا جوئی اللہ تبارک و تعالی کے ہونے چاہیے۔ اخلاص کی بنیاد پر اور نیک نیتی کی بنیاد پر اگر کوئی کام کیا جائے تو ایسی صورت میں عند اللہ مقبول ہوتا ہے، اور انسان ترقیات کے راستے میں چل پڑتا ہے اور آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا مدار نیتوں پر ہوتا ہے۔ نیتیں کو صحت اگر ہے، نیتیں اگر صحیح ہیں تو انسان کامیاب ہوتا ہے، اور اگر نیتیں صحیح نہیں ہیں تو ایسی صورت میں ہمارے لیے ایک وبال جان ہے۔ اس لیے
ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے علماء احادیث کی جو بڑے بڑے علماء ہیں اپنی بڑی بڑی کتابوں میں سب سے پہلے اسی حدیث کو ذکر کر دیتے ہیں، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا مدار نیتوں پر ہے، تاکہ پڑھنے والا بھی سوچ لے، پڑھانے والا بھی سوچ لے، دیکھنے والا بھی سوچ لے، ذمہ دار بھی سوچ لے، ماتحت بھی سوچ لے، سوچے بھی اور بڑے بھی سارے سوچ لیں کہ نیتوں پر مدار ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قبولیت۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک کام آپ بہت بڑا کر رہے ہیں لیکن نیت صحیح نہیں ہے، عند اللہ مقبول نہیں ہوگا۔ آتا ہے حدیث میں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب حساب کتاب لیں گے وہاں تو ساری چیزوں کا حساب کتاب ہوگا، کوئی بچ نہیں پائے گا۔ ہم چاہیں کہ ہماری یہ بول جو نکل رہی ہے ویسے ہی ضائع ہو جائے گی، ایسا کچھ نہیں ہے۔ ہمارے جو اعمال ہیں ایسے ہی ختم ہو جائیں گے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ یہ دنیا مزرعۃ الاخرہ ہے، آخرت کی کھیتی ہے، اس کا ایک پھل ملنا ہے، اس کا جزا اور سزا کا معاملہ ہونا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب سے اس کا جزا اور اس کا حساب لے گا۔ ترازو جس طریقے سے یہ ترازو ہے، یہ ہم دیکھتے ہیں اس طرح کا ترازو، بڑے بڑے ترازو لگا دیے جائیں گے اور ہم سب کے اعمال ڈال دیے جائیں گے۔ اس میں ہر طرح کے لوگ ہوں گے، اچھے بھی ہوں گے، برے بھی ہوں گے۔ ایسے میں بلایا جائے گا ایک قاری، بھئی ہم نے تو تمہیں قرائت کی دولت سے نوازا تھا، تم نے کیا کیا؟ کہا صاحب میں نے قرآن کی تعلیم دی، قرائت پڑھی، لوگوں کو سنایا اور مست کر دیا، محظوظ کر دیا۔ کہا کہ نہیں، اس لیے تو تم نے نہیں کیا تھا، تم نے تو قرآن اس لیے پڑھا تھا کہ تمہیں قاری کہا جا سکے۔ تو کہا جاتا لے جاؤ اسے جہنم میں ڈال، اتنا عظیم کام ہے قرائت، لیکن اس کے باوجود اگر نیت میں کھوٹ ہے اور فساد ہے، اس کے نتیجے میں آدمی جنت کے مستحق ہو جانے کے ہونے کے بجائے جہنم میں چلا جائے گا۔ بلایا جائے گا ایک سخی کو کہ بھئی تم کو میں نے پیسے دیے تھے، مال و دولت سے نوازا تھا، بہت ہی مالدار بنایا تھا، لیکن تم نے کیا کیا؟ کہا کہ جی میں نے سخاوت کی، یہاں پیسے خرچ کیے اور وہاں پیسہ کیا، انفاق فی سبیل اللہ کیا، دین کے کاموں میں نہ جانے کیسے کیسے میں نے مالی تعاون کیا۔ کہا نہیں، تم نے اس لیے کہا تھا، کیا تھا یہ سب کہ مجھے سخی کہا جائے، مجھے سخی کہا جائے۔ لے جاؤ بھائی، اس کی بھی نیت صاف نہیں ہے، اسے جہنم میں ڈال دو۔ بلایا جائے گا شہید، شہادت کا کتنا بڑا درجہ ہے، لیکن شہید کو بھی بلایا جائے گا، پوچھا جائے گا کہ بھئی تم کو ہم نے قوت دی، طاقت دی، لیکن اس کے باوجود تم نے کیا کیا؟ کہا کہ ہم نے شجاعت کا مظاہرہ کیا، دین کے اعلاء کلمت اللہ کے لیے، دین کی سرفرازی کے لیے، اس کو بلند کرنے کے لیے میں نے جہاد کیا اور یہاں تک کہ میں شہید بھی ہو گیا۔ کہا کہ نہیں، ایسا کچھ نہیں، تم نے یہ سب کچھ اس لیے کیا تاکہ تمہیں شہید کہا جائے، تو سو کہا جا چکا۔ ان کے ساتھ بھی وہی حشر ہو جائے۔ ایک شہید کتنا عظیم کام تھا شہادت کا، سخی سخاوت کتنا عظیم کام تھا، قرات کی تعلیم، قرآن کی قرات کی تعلیم کتنا عظیم کام تھا، لیکن یہ عظیم کام نیت کی کھوٹ کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں مقبول نہیں ہو سکا۔ لیکن اس کے برخلاف ہماری کتابوں میں، احادیث نبویہ میں ملتا ہے یہ واقعہ۔ ایک آدمی جا رہا ہے، پیاس سے تڑپ رہا ہے، کنواں موجود ہے، صحرا بیابان ہے، اندر جاتا ہے، جا کر کے پانی نکالتا ہے، پیتا ہے، پی کر کے باہر آتا ہے، دیکھتا ہے کہ ایک کتا گیلی مٹی کو اپنی زبان سے چاٹ رہا ہے، پیاس سے تڑپا ہوا ہے، پریشان حال ہے۔ یہ دیکھتا ہے کہ جس طریقے سے میں پیاس سے پریشان تھا، یہ بھی تو پریشان ہے بیچارہ، یہ بھی تو اللہ کی مخلوق ہے، وہ بھی اس کے اندر نرمی، درد، کرب، بے چینی پیدا ہوتی ہے۔ اندر جاتا ہے اور جانے کے بعد پانی لیتا ہے اپنے موزے میں اور لا کر کے پانی پلا دیتا ہے۔ آتا ہے حدیث میں شکر اللہ وغفر اللہ، اللہ اس کی قدردانی فرما دیتے ہیں اور اس کی مغفرت کر دیتے ہیں۔ ایک آدمی راستے سے کانٹے کو ہٹا دیتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی قدردانی فرما دیتے ہیں، اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ بیوی کے منہ میں ایک لقمہ ڈال دیتا ہے ایک آدمی، اس کو صدقہ قرار دے دیا جاتا ہے۔ اور کوئی درخت لگا دیا، اس سے لوگوں کو آرام ملنے لگا، اس کو بھی ہماری شریعت نے صدقہ قرار دے دیا۔ وہ کام جو چھوٹے چھوٹے تھے لیکن اگر نیک نیتی سے کیے گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہو گئے۔ لیکن عظیم سے عظیم کام، دنیا کی نگاہوں میں بڑے کام، لیکن اگر نیک نیتی اس میں شامل نہیں، اللہ کی رضا جوئی اس میں شامل نہیں، اخلاص اس میں شامل نہیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں اس کی کوئی وقعت نہیں۔ ایک آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں لایا جائے گا، موٹا تازہ،
انہو لیاتی اور رجل العظیم السمین موٹا تازہ یوم القیامہ قیامت کے دن، لیکن پوزیشن کیا ہوگی؟ لا یزن عند اللہ جناح بعوضۃ، ایک مچھر کے پر کے برابر بھی اس کی طاقت نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے اس کی پوزیشن وہی تھی، گویا کہ سب موٹا تازہ ظاہراً تھا لیکن اس کے اندر خلوص نہیں تھا، اس کے اندر وہ چیز نہیں تھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو مطلوب تھی۔ برخلاف اس کے آتا ہے حدیث میں، ایک سفر میں حضرت عبداللہ ابن مسعود موجود ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مسواک توڑنے کے لیے درخت پہ چڑھ جاتے ہیں، ہوا سے لنگی ہٹتی ہے، صحابہ دیکھتے ہیں کہ یہ ان کی پٹلیاں بالکل پتلی پتلی سی ہیں، مسکراتے اور ہنستے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ مسکرا رہے ہو، یہی پتلی پتلی پنڈلیاں قیامت کے دن احد پہاڑ سے بھی زیادہ وزنی ہوں۔ ایک پتلی چیز نظر آ رہی ہے لیکن اللہ کے ہاں وزندار ہے، ایک موٹا آدمی آ رہا ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ نیک نیتی کی بنیاد پر ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم کا معاملہ کر دے تو وہ ایک الگ بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سارے لوگوں کے ساتھ فضل و کرم، 70,000 بہت سارے ایسے لوگ یا اس کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے لوگوں کو معاف فرما دے، ہم لوگوں کو بھی اسی میں شامل کر دے۔ اگر قاعدے سے حساب ہو گیا تو کوئی نہیں بچ سکتا، من نقص قد عذب، اگر کسی کا حساب قاعدے سے ہو گیا تو بچ نہیں سکتا۔ یہ تو صورتحال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور کرم ہمارے ساتھ ہوتا ہے اور اس کے نتیجے میں ہم بچ جاتے ہیں۔ آتا ہے کہ ایک آدمی آئے گا قیامت کے دن اور اس کے سامنے لمبے لمبے رجسٹر، 99 رجسٹر اس کے گناہوں کے لا دیے جائیں گے، اور ایک رجسٹر تا حد نگاہ ہوگا، لتنا لمبا اور چوڑا، اس میں اس کا سب گناہ ہی گناہ بھرا ہوا ہوگا، اس کا گناہ ہی گناہ بھرا ہوگا۔ پوچھا جائے گا کہ بتاؤ دیکھو جی صحیح ہے، کہاں ہاں ہے تو صحیح، ہمارے فرشتوں نے اس میں کچھ کمی بیشی تو نہیں کی ہے؟ نہیں حضور سب تو صحیح ہے۔ بالکل وہ مایوس ہو چکا ہوگا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ آج کسی پہ ظلم نہیں کیا جائے گا، اور ایک چھوٹا سا ٹکڑا لیا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نکالیں گے، اس میں کلمہ لا الہ الا اللہ لکھا ہوگا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ لکھا ہوگا، اور کہا لے جاؤ اس ٹکڑے کو دوسرے پلڑے پر رکھ دو۔ اب بتائیے کہ عقل حیران ہوگی، ایک پلڑے پر 99 رجسٹر، وہ بھی بڑے بڑے چھوٹے موٹے نہیں، تا حد نگاہ ہے، جہاں تک نگاہ جا رہی وہاں تک کا وہ رجسٹر ہے، اور ایک پلڑے پر اس کو رکھ دیا گیا ہے، دوسرے پلڑے پر اس ایک ٹکڑے کو رکھ دیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ کلمہ جھک جائے گا، تاشت السجلات وثقلت البطاقہ، اور ٹکڑا بالکل فرسٹ کلاس، بالکل وزنی ہو جائے گا۔ یہ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہوگا۔ لہٰذا اے لوگوں، ہمیں چاہیے کہ اپنے اعمال کی بھی فکر کریں، ہمیں اپنے اعمال سے کبھی بھی غافل نہ رہیں۔ ہمارے اعمال کی بھی تولا جائے گا، ہمارے اقوال بھی تولے جائیں گے، یہ سب ایسے ہی رائے گا نہیں چلے جائیں گے۔ قیامت کے دن جانے کے بعد سب کا حساب کتاب ہوگا، لہذا ایسی صورت میں ہمیں اس کی فکر کرنی چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے بچوں کے تعلق سے بھی فکر مند رہنے کی ضرورت ہے۔ آج کے زمانے میں جبکہ ارتداد کی فضا عام ہے اور اسلام پہ ہر طرف سے حملے ہو رہے ہیں، ہم سے وہ دولتیں، ایمانی دولتیں، ہم سے روحانی دولتیں چھینی جا رہی ہیں، جو ہمارا سرمایہ ہے، جس کو جو ہم کو ملا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے، اور اس عظیم دولت کو ہم سے چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ہم کے اندر ہمارا رشتہ کتاب و سنت سے توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لیکن اگر ہم اپنے تئیں حساس رہے، ذمہ دار رہے، کلکم رائن و کلکم مسئولون عن رعیتہ، ہر شخص کو ذمہ داری کا احساس کرنا چاہیے، اور اپنے بچوں کو مکاتب سے، مدارس سے، دینی تعلیم سے، دینی درسگاہوں سے اگر ہم نے وابستہ رکھا، یہ بچے ہمارے محفوظ رہیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ ورنہ تو ہم نے دیکھا ہے ان علاقوں میں جہاں یہ مکاتب نہیں، جہاں یہ مدارس نہیں، یہ درسگاہیں نہیں، کتاب و سنت کی تعلیم نہیں، آج تو ہم بالکل اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم ایسے ماحول میں ہیں کہ ہم آئے دن اللہ اور رسول کی باتوں کو سنتے رہتے ہیں، ہمارے کانوں میں آوازیں جاتی رہتی ہیں، لیکن نہ جانے کتنے ایسے علاقے ہیں نہ مکاتب ہیں، نہ مدارس ہیں، نہ وہاں دین کی تعلیم ہے، نہ کوئی اور سلسلہ ہے تعلیم و تعلم کا، اور نہ کوئی ذریعہ ہے علم کی باتوں کو جاننے کا۔ وہاں پر ظاہر ہے وہ بچے ان تمام چیزوں سے نابلد ہوتے ہیں، اور پھر وہ لوگ
جو چاہتے ہیں کہ ان کو غلط راستے پہ ڈالیں یا ان کو صحیح راستے سے ہٹا دیا جائے وہ اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں. اور نتیجہ یہ ہے کہ آج بھی ہمیں مکاتب سے کاٹنے کی کوشش ہو رہی ہے. مدارس سے کیا پریشانی ہے؟ ہم اگر کتاب اللہ کی تعلیم دے رہے ہیں تو کیا پریشانی کی بات ہے؟ ہم اگر سنت رسول اللہ صاحب صلاۃ و تسلیم کی تعلیم دے رہے ہیں کیا پریشانی کی بات ہے؟ کوئی پریشانی کی بات نہیں. لیکن پریشانی ایک ہے کہ اس کے واسطے سے ہمارا دین مضبوط ہوتا ہے, ہمارا یقین مضبوط ہوتا ہے, ہمارا ایمان مضبوط ہوتا ہے, ہمارا رشتہ قوی اور مضبوط ہوتا ہے اس ذات گرامی سے جو نام نامی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا, جو لائے کائنات کے لیے محسن ہے, محسن کائنات ہے, محسن انسانیت ہے. انسانیت کو انسانیت کا سبق سکھایا ہے. انسان کیسے جینا چاہیے, کیسے رہنا چاہیے, کیسے زندگی گزارنا چاہیے, کیا طور و طریق ہونے چاہیے, اس طور و طریق کا سکھانے والا. ورنہ تو جاہلیت کا زمانہ تھا, مردار کھایا کرتے تھے, بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے, غلط کاریاں کیا کرتے تھے, شراب نوشی عام تھی, قمار بازی عام تھی, زناکاری ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی, چوری چماری اور ڈاکہ زنی ان کا شیوا, ان کا شعار تھا. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے کے بعد انسانیت کا درس دیا, انسانیت کا سبق سکھایا. اور یہ پیشانی جو ایک عظیم پیشانی جو خالق کائنات نے بنائی تھی, اس کائنات کی اس پیشانی کو جھکنے کا طریقہ سے سکھایا. یہ پیشانی اگر جھک سکتی ہے تو صرف ایک ذات کے سامنے جھک سکتی ہے جو اس کے علاوہ کسی کے سامنے نہیں جھک سکتی. لیکن یہ پیشانی نہ جانے کتنوں کے سامنے جھکتی رہی اور آج بھی جھکتی ہے. اور اسی جھکنے کے بعد ہی ہمیں سب کچھ ملتا ہے. وہ ایک سجدہ جو گرا ہے ہمارے اوپر, اس ایک سجدہ جو ناک رگڑتے ہیں اور پیشانی رگڑتے ہیں, کائنات کی سارے فوائد اسی میں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے جڑنے کا صحیح راستہ وہی ہے. اسی لیے تو میں کہا کرتا ہوں کہ عام نمازوں میں تو آپ جڑتے ہو, کبھی چپکے سے راتوں میں بھی اڑ جایا کرو اور اس خالق کائنات سے اپنی باتوں سے کہا کرو, اس سے رو گڑاؤ. کائنات کا کوئی نہیں ہے جو آپ کا سہارا بن سکے. اگر کوئی سہارا بن سکتا ہے تو وہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات. لہذا ہمارا ایک موقف ہے, ہمارا ایک مشن ہے, ہمارا ایک طریقہ ہے, ہمارا ایک دین ہے, ہمارا ایک مذہب ہے. ہمارے پاس تو ایک مستقل کتاب ہے, کتاب الہی. ہمارے پاس تو احادیث نبویہ کا ایک عظیم ذخیرہ ہے. کیا ہمارے پاس راستے موجود نہیں؟ سارے راستے موجود ہیں. ان راستوں کے اپنانے اور اختیار کرنے کی ضرورت ہے. اے لوگو, ایسی صورت میں جبکہ ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ایک عظیم ادارے اور ایک قدیم ادارے میں اور ایک بابرکت مجلس میں, جبکہ قرآن کریم کے حفظ کی سعادت حاصل کی ہے ہمارے ان عزیز بچوں نے, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی عمر کو دراز فرمائے, ان کو صحت و عافیت کے ساتھ رکھے اور ان کے حفظ قرآن کو ان کے سینے کے اندر پورے طور پر محفوظ رکھے. اور یہ دین کے لیے, دنیا کے لیے, ملک کے لیے اور ملت کے لیے, ہر طریقے کے لیے خوشنودی کا سبب بنے اور آرام و راحت کا سبب بنے. میں نے شاید کبھی سنایا ہو کہ ایسے واقعات بھی ملے ہیں کہ ایک حافظ نے پورے علاقے کا نقشہ بدل دیا ہے. آتا ہے سرندیپ ایک جزیرہ ہے, ابن بطوطہ ایک بہت بڑا سیاح ہے, وہاں پہنچتا ہے. پہنچنے کے بعد دیکھتا ہے کہ آسانیں ہو رہی ہیں, سارے کے علاقے مسلمان ہیں. وہ سوچتا ہے کہ آخر مسلمان حکمرانوں نے تو کبھی یہاں پر فوج کشی نہیں کی, لشکر کشی نہیں کی, آخر یہاں پر اسلام پہنچا تو کیسے پہنچا؟ ہوتے ہوتے اس نے معلوم کیا تو پتہ یہ چلا کہ ایک سیاحوں کا قافلہ کشتی سے چلتا ہے. دریا کو جو قریب سے دیکھے ہوں گے, جو 7 سمندر پار ہم لوگ بولتے ہیں, صاحب کیرل میں کھڑے ہو کر کے دیکھیے یا جہاں بھی دریا موجیں مارتا ہوا دریا تا حد نگاہ پانی ہی پانی, لیکن ان پانیوں سے موجوں سے لڑتے ہوئے یہ قافلے آیا کرتے تھے اس ہندوستان کے اندر. پہلے تو تجارت کی غرض سے آئے ہیں, عرب حضرات تجارت کی غرض سے آئے ہیں, لیکن بعد میں داعی کی حیثیت سے, اسلام کے مبلغ کی حیثیت سے بھی یہ لوگ آئے. اور آنے کے بعد یہاں گھل مل کر کے اپنے اخلاق سے, اپنے عادات سے, اپنے طور طریق سے اور اسلامی تعلیمات سے یہاں کے قلب و جگر کو متاثر کیا, اور سارے کے سارے متاثر ہونے کے بعد حلقہ بگوش اسلام ہوئے. تو سرندیپ کے اندر ہوا یہ, کہا کہ ایک آدمی کشتی سے سوار کر رہے تھے, کشتی ٹوٹ گئی, موجوں کے تھپیڑے میں آ کر کے ایک ٹکڑے کے سہارے ایک عرب سیاح ساحل دریا پہ آ لگا.
اور وہ آ کر کے پھر سرندیپ جزیرے کے اوپر پہنچتا ہے. جانے کے بعد دیکھتا ہے کہ ایک بوڑھی ماں ہے, ان سے اپنی بپتا سناتا ہے کہ بھئی میرے ساتھ یہ حادثہ پیش آیا, یہاں تو میرا کوئی ہے نہیں. کہا کہ بھئی تو اس میں کیا پریشانی ہے, میری بھی ایک بچی ہے, میرے ساتھ رہتی ہے, گئی ہے جنگل میں لکڑی اکڑی چننے کے لیے, وہ بھی آئے گی, تم بھی رہو وہ بھی رہے, ہم لوگ کھاتے پیتے زندگی گزار لیں گے. چنانچہ یہی ہوا, یہ بھی کام کرنے لگا, لکڑیاں چن کر کے لاتا اور رکھتا اور رہتا رہنے لگے. یہ 3 افراد ایک ساتھ زندگی گزارنے لگے. ایک دن واپس آیا جب, تو دیکھا کہ وہ بوڑھی ماں بہت ہی مایوس, بہت ہی غمگین. پوچھا کیا بات ہے بوڑھی ماں؟ کہا بات اصل یہ ہے کہ ہمارے یہاں کا دستور ہے کہ سال میں ایک بار جو کنواری لڑکیاں ہوتی ہیں ان پہ قرآن اندازی ہوتی ہے, اور جس کا نام نکلتا ہے, فوج آتی ہے, بادشاہ کے لشکری آتے ہیں اور اس کو لے جا کے رات میں جو ایک کنارے دریا کے مندر ہے اس میں چھوڑ دیتے ہیں, اور پھر بلا آتی ہے اس کو نگل جاتی ہے اور لے کر کے ختم کر دیتی ہے, اور اس کے نتیجے میں یہ پانی آتا ہے. اس پانی سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں, کاشت کرتے کاری کرتے ہیں اور دوسرے اور استعمال میں کرتے ہیں. کہا کہ اس میں پریشان ہونے کی کیا بات ہے, رات کا جب اندھیرا ہوگا اس وقت اس کے کپڑے مجھ کو پہنا دینا, اپنی بیٹی کے کپڑے مجھ کو پہنا دینا. ان کو تو رات کے اندھیرے میں پتہ چلے گا نہیں, مجھ کو لے کے چلے جائیں گے اور میں جاؤں گا, بلا آئے گی, ختم ہو جاؤں گا, بلا سے ختم ہو جاؤں گا. کون ہے میرا اس دنیا میں؟ آپ کا احسان ہے کہ آپ نے مجھے سہارا دیا, اپنے گھر میں رہنے کے لیے ٹھکانہ دیا, لہٰذا اگر ایسا ہوا تو میں اس کے لیے تیار ہوں. چنانچہ ایسے ہی کیا, اس لڑکی کا کپڑا اس کو پہنا دیا گیا. لشکری آئے اور لے کر کے گئے, لے جانے کے بعد اسی مندر کے اندر, اس عبادت گھر کے اندر چھوڑ دیا. چھوڑ کر کے یہ واپس آ گئے. وہ اللہ کا بندہ حافظ قرآن اٹھا, ساحل دریا سے وضو کرتا ہے, وضو کرنے کے بعد آ کے 2 رکعت نماز پڑھتا ہے. نفل نماز پڑھنے کے بعد لگ جاتا ہے تلاوت قرآن کے اندر. پھر نیند آتی ہے, سو جاتا ہے. تھوڑی دیر کے بعد کچھ گھن گرج کی آواز آتی ہے, لیکن گھن گرج کی آواز وہیں دور تک رہتی ہے اور وہیں سے واپس چلی جاتی ہے. پھر یہ سویا نظر آتا ہے. صبح میں آتے ہیں, لشکری کی لاش کو اٹھا کر کے لے جائیں, اٹھا کر کے لاش کو لے جانا چاہتے. اب آیا تو دیکھا کہ زندہ ہے. اب اس کے سامنے 2 مسئلہ, لشکریوں کے سامنے 2 مسئلہ کہ ہم لوگ تو لائے تھے لڑکا, یہ لڑکی کیسے ہو گیا. دوسرا مسئلہ یہ آیا کہ آخر یہ زندہ کیسے ہے. یہ تو ایک عجیب چیز ہے. ایک زمانے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس لڑکی کو لا کر کے یہاں چھوڑ دیا گیا کبھی وہ نہیں بچی, آخر ایسا کیسے ہو گیا. اس سے پوچھا گیا کہ بات کیا ہے. کہا دیکھیے حقیقت یہ ہے, اس بوڑھی ماں کے ہاں میں رہتا تھا, جب اس قرآن اندازی اس کی لڑکی کا نکلا, میں چونکہ بالکل لاوارثی قسم کا آدمی, میں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں آپ کے ساتھ رہتا ہوں, میرے ساتھ آپ ایسا کر دیجئے, اس کا کپڑا پہنا دیجئے. اور میں آیا اور ایسے ایسے کہا کہ اچھا بادشاہ کے سامنے چلو. بادشاہ کے سامنے جانے کے بعد اس نے حقیقت کو بتا دیا. بادشاہ نے کہا کہ لے جاؤ رات میں, آج بھی اس کو پھر اسی طریقے سے چھوڑ دو. اگر آج بھی اسی طریقے سے وہ رہ جاتا ہے اور بچ جاتا ہے تو پھر کل لے کے آؤ تو میں بتاتا ہوں. چنانچہ رات میں یہ گیا, پھر ساحل دریا پہ وضو کیا, نماز پڑھی اور تلاوت کی, تلاوت میں مشغول ہوا اور پھر سو گیا. پہلے دن تو کچھ گھن گرج کی آواز بھی آئی تھی, آج تو بالکل سناٹا تھا, آواز تک بھی نہیں آئی. بلا اور بلا کسے بلا سب کی ٹل گئی. صبح ہوتی ہے, لشکری آتے ہیں, آنے کے بعد اس کو جگاتے ہیں اور لے کر کے جاتے ہیں بادشاہ کے دربار میں. اس نے جب ساری باتیں کہیں کہ بھئی دیکھیے یہ صورتحال ہے, بادشاہ اسی وقت پڑھ دیتا ہے کلمہ لا الہ الا اللہ, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. ایک حافظ نے پورے جزیرے کا نقشہ بدل دیا, ایک عالم نے پورے علاقے کا نقشہ بدل دیا. پہلے ہم دینی اعتبار سے پورے طور پہ متسلب تو ہوں, دینی اعتبار سے ہمارا موقف تو مضبوط ہو, ہم پورے طور پہ حلقہ بگوش اسلام بھی تو ہو جائیں, تو اللہ تبارک و تعالی ہم سے کام لے گا. لہذا آج یہ مجلس ایسی ہے کہ ہم کو اپنا احتساب بھی کرنا چاہیے, اپنے بارے میں بھی سوچنا چاہیے, اپنے بچوں کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے. معاش کے تو مسائل رہتے ہی رہتے ہیں, لیکن یہ دین کے بہت سارے اہم مسائل ہیں, لہٰذا ان مسائل پر بھی غور کرنے کی باتیں ہیں. شاید میں کچھ زیادہ ہی بول گیا, زیادہ دیر ہو رہی ہے, لہٰذا میں انہی باتوں پہ اپنی بات ختم کرتا ہوں. ہاں مبارکباد پیش کرتا ہوں ان عزیز بچوں کو جنہوں نے کہ حفظ قرآن کی دولت سے مالا مال ہو کر کے آج دستار بندی کے بھی مستحق ہوئے اور علماء کے ہاتھوں ان کی دستار بندی ہوئی. نیز مبارکباد پیش کرتا ہوں
تمام اساتذہ کرام کو جو اس میں ہم جو ہے ہر طریقے سے محنت کرتے ہیں، صلاحیتیں نکھرتی ہیں اساتذہ کی محنتوں سے، ورنہ تو بچے چھوٹے چھوٹے ننھے ننھے کیسے کیسے آتے ہیں. ہم لوگ بھی کبھی اسی طریقے سے تھے، نہ جانے کتنا قاعدہ بغدادی پھاڑا ہوگا تو اس کے بعد ہم آگے بڑھے ہوں گے. اب تو پلاسٹک کا ہو گیا قاعدہ بغدادی. ہم لوگوں کے زمانے میں تو کاغذ کا تھا، لڑکا ایک چھوٹا سا پھاڑے تو دوسرا پھاڑ دے، تھوڑے ہی دن میں پھٹ کے ختم ہو جاتا تھا. نہ جانے کتنے پھٹے ہوں گے. تو ہر آدمی کا بچپن وہی ہوتا ہے، ہم سب کا بھی بچپن. میں تو بھائی اسی گلی کوچے کا رہنے والا، میں انہی گلیوں کو، انہی گلیوں سے مجھے محبت بھی ہے. لاکھ دنیا دیکھتا ہوں، ادھر ادھر ٹہلتا رہتا ہوں، لیکن ان گلیوں سے جو مجھے محبت ہے اور جو انس اور تعلق ہے وہ کسی اور جگہ سے نہیں پیدا ہو سکی. یہ تو ایک فطری بات تھی. میں جانتا ہوں اس ادارے کو، میں نے تو شاید تعلیم پائی ہے اس ادارے میں جب جو دالان کی شکل میں تھا. ہمارے ہاں جتنے بڑے لوگ ہوں گے سب وہیں کی تعلیم یافتہ ہے. بعد میں یہ تعلیم ادارہ بنا تھا. ماشاءاللہ اچھا ادارہ چل رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ان ذمہ داران کو بھی مبارکباد میں دیتا ہوں، اور آپ حضرات سے گزارش بھی کرتا ہوں کہ ادارے کا ہر طرح سے خیال رکھیں اور ہر طریقے سے اس کی تعمیر و ترقی میں دلچسپی لیں. انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے خیر کا باعث بنے گا، خیر کا سبب بنے گا. دین اور دنیا دونوں میں ہمارے لیے یہ خیر کا سبب بنے گا. بس انہی باتوں کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا دعا تو بہت درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. اے اللہ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرما، اے اللہ ہماری اس مجلس کو قبول فرما، اے اللہ ان بچوں کو قبول فرما، ان کے اساتذہ قبول فرما. اے اللہ جو ہم میں بیمار ہیں ان کو شفا یاب فرما. اے اللہ جو مقروض ہیں ان کو قرض سے رہائی کی سبیل عطا فرما. اے اللہ جو ناجائز مقدمات میں ماخوذ ہیں اللہ تبارک و تعالی ان سے رہائی کی شکل عطا فرما. اے اللہ جو بھی جہاں بھی ہمارے بھائی پریشان حال ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اپنے فضل سے اپنے کرم سے پریشانیوں سے دور فرما. اے اللہ اپنے فضل و کرم کا ہمارے ساتھ معاملہ فرما. مدارس کی حفاظت فرما، مکاتب کی حفاظت فرما، خانقاہوں کی، مساجد کی، تمام دینی اداروں کی حفاظت فرما. تمام دنیا کے اندر جہاں جہاں بھی دین کا کام ہو رہا ہے اس کے اپنے فضل و کرم سے اس کی حفاظت فرما. ہماری تمام تمناؤں کو، جائز تمناؤں کو قبول فرما لے. ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے، دعاؤں میں اثر پیدا فرما دے. اے اللہ ہم تو جب مانگنے کا ڈھنگ بھی نہیں جانتے، تو جانتا ہے ہم کو کیا ضرورتیں ہیں، ہماری کیا حاجتیں ہیں. اے اللہ اپنے فضل سے ان تمام ضرورتوں اور حاجتوں کو پورا فرما دے. جو یہاں موجود ہیں ان کی بھی، جو نہیں ہیں ان کی بھی، جنہوں نے ہم سے امیدیں وابستہ کر رکھی ہیں ان کی بھی دعاؤں کو قبول فرما. اے اللہ ہمارے ان بچوں کو آگے بڑھا اور ترقیات سے نواز دے. اے اللہ ہمارے ان نوجوانوں سے دین کا کام لے لے. اے اللہ انہیں دین کا سپاہی بنا دے، ان کے ذہن و فکر کا رخ موڑ دے. اے اللہ ان جوانوں سے آپ نے بہت سارا کام لیا ہے، انشاءاللہ تعالی آپ ان سے اور بھی کام لیں گے، آپ اور کام لے لیجئے. یہ نوجوان جب اٹھتے ہیں انقلاب برپا کرتے ہیں. اے اللہ دین کے سپاہی کی حیثیت سے انہیں قبول فرما لے. ان حفاظ کرام کو، ان پڑھنے والوں کو قبول فرما لے. اے اللہ ہمارے بیٹھنے کو، ہمارے آنے کو، ہمارے جاگنے کو، اس دیر تک زحمت کے اٹھانے کو قبول فرما لے. اے اللہ ہماری تمام جائز ضرورتوں کو قبول فرما لے. سبحان رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد